بیت اللہ کی تعمیر نو کے اسباب۔ بیت اللہ کی عمارت بہت بوسیدہ ہو گئی تھی، اس کی چنائی گارے کے بغیر ہوئی تھی، دروازہ زمین سے متصل تھا، اس وقت بیت اللہ کی چھت بھی موجود نہیں تھی۔ قریش مکہ کو ہر وقت بیت اللہ کی عمارت منہدم ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے اس کی اثر نو تعمیر کے بارے میں سوچ و بچار کرتے رہتے تھے۔ جلد ہی ایسے اسباب پیدا ہوئے جو فوری تعمیر نو کے متقاضی تھے۔ ایک سبب یہ تھا کہ بیت اللہ شہر کے نشیبی علاقے میں واقع تھا۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے مکہ کی بلائی جانب پہاڑوں میں ایک بند باندھا گیا تھا، مگر بارش کا پانی سیلاب کی صورت میں اتنے تیز بہاؤ سے آتا تھا کہ بند کو پھلانگ کر نیچے آ جاتا تھا اور بیت اللہ کی عمارت سے ٹکراتا تھا۔ قریش کو خدشہ ہوتا تھا کہ یہ پانی کعبہ میں داخل ہو جائے، لیکن ایک بار ایسا سیلاب آیا کہ پانی کعبہ میں داخل ہو گیا۔ اس سے بیت اللہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، اس کی پرانی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کعبہ کی دیواریں عام آدمی کے قد سے کچھ زیادہ اونچی تھیں اور ارد گرد کوئی حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ ایک اور سبب امام زہری نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک عورت بیت اللہ کو بخور خوشبو کی دھونی دے رہی تھی کہ اچانک ایک چنگاری اڑ کر غلاف کعبہ پر جا پڑی، اس سے آگ بھڑک اٹھی اور بیت اللہ کی عمارت کو آگ سے شدید نقصان پہنچا۔ تیسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے اندر ایک کنویں میں بیت اللہ کا پرانا خزانہ پڑا ہوا تھا۔ یہ ان اموال پر مشتمل تھا جو لوگ کعبہ کی نظر کرتے رہتے تھے۔ وہ خزانہ چوری ہو گیا۔ اس خزانے میں سونے کے 2 ہرن بھی موجود تھے۔ چوری شدہ مال بنی ملیح بن عمرو خزاعی کے غلام دویق سے ملا اور چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس سلسلے میں جو افراد مشکوک تھے ان میں بدر کے دن جہنم رسید ہونے والے حارث بن عامر بن نوفل، حارث کا اخیافی یعنی مادری بھائی ابو وہاب بن عزیز اور ابو لہب بن عبد المطلب شامل تھے۔ بعد ازاں تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اصل چور حارث تھا جس نے خزانہ چرا کر دوئی کے پاس رکھ چھوڑا تھا۔ چنانچہ حارث کو مجرم قرار دے کر 10 برس کے لیے مکہ بدر کر دیا گیا۔ قریش نے ان اسباب کی بنا پر باہمی مشاورت سے کعبہ کی فوری تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ طے پایا کہ بیت اللہ کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں، اوپر چھت ڈال دی جائے، دروازے کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ تالا بھی لگائے جائے تاکہ اہل و حل و عقد جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت دیں اور جس کے بارے میں غیر مطمئن ہو اسے باہر ہی روک دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ناگوار واقعہ رونما نہ ہو اور ان کا شرف و فضل بھی قائم رہے۔